بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن و حدیث نے ہمیں فتنوں کی شدت سے ڈرایا ہے۔ فتنوں کی یلغار بڑی ہی تباہ کن ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے بعض فتنوں کو حالقہ قرار دیا ہے۔ حالقہ کا معنی مونڈ دینے والے، اور خود آپ نے وضاحت فرمائی لا تحلق الرأس ولكن تحلق الدین۔ یہ فتنے انسانوں کے سروں کو نہیں مونڈیں گے بلکہ انسانوں کے دین کو مونڈ دیں اور دین کا صفایا کر کے رکھ دیں۔ خود نبی علیہ السلام دعا کیا کرتے تھے وَإِذَا أَرَدْتَ فِي عِبَادِكَ فِتْنَةً فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ۔ الہ العالمین، اگر تو اپنے بندوں میں فتنے اتارنے کا فیصلہ فرما لے تو اس گھڑی کے آنے سے پہلے میری روح قبض کر لینا، تاکہ فتنوں کا دور دیکھے بغیر میں تجھ تک پہنچ جاؤں۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے اذا صلی احدکم فلیستعذ باللہ من اربع۔ جب بھی تم نماز پڑھو 4 چیزوں کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ ضرور طلب کرو۔ یعنی ہر نماز کے تشہد میں اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ عذاب قبر سے تیری پناہ چاہتا ہوں، ومن عذاب جہنم، اور جہنم کے عذاب سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں، ومن فتنۃ المحیا والممات، اور زندگی اور موت کے فتنے سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں، ومن شر فتنۃ المسیح الدجال، اور دجال کی تباہ کاریاں اور اس کے فتنوں کے شر سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں۔ تو اس دعا میں بھی زندگی اور موت کے فتنے کا ذکر ہے۔ یہ فتنے بڑے ہولناک ہیں۔ فتنہ کا معنی کیا ہے؟ علماء لغت نے فتنہ کا معنی کیا ہے ادخال الذهب فی النار لتتمیز جودتہ من الدناء، سونے کو آگ میں ڈالنا تاکہ سونے کی کھوٹ نکل جائے اور خالص سونا الگ ہو جائے۔ یہ فتنہ ہے، سونے کو آگ میں ڈالنا تاکہ اس کی کھوٹ نکل جائے اور جو خالص اور عمدہ اس کا حصہ ہے وہ الگ ہو جائے۔ یہ ہر فتنے کا ایک لازمی نتیجہ ہے۔ جو فتنہ مسلط ہوتا ہے تو ہر فتنے میں لوگ 2 قسموں میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ تو استقامت کی بنا پر سونا بن جاتے ہیں، خالص سونا، انتہائی عمدہ، اور کچھ لوگ فتنوں کی یلغار پر پوری طرح کھوٹ میل کچیل بن جاتے ہیں، بالکل بیکار قسم کے لوگ۔ تو ہر فتنے کا یہ نتیجہ لازمی ہے، یہ تمیز ضروری ہے، اور یہی فتنوں سے حکمت الہیہ ہے۔ اللہ رب العزت بندوں کو چھوڑتا نہیں بلکہ آزماتا ہے، یہ سنت الہیہ ہے۔ ام حسب الناس یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کہ لوگوں نے آمنا کہہ دیا، ایمان لے آئے، ہم ان کو چھوڑ دیں گے بغیر آزمائے؟ نہیں۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، ہم ہمیشہ سے آزماتے آ رہے ہیں، اور فتنے ابتلاءات لوگوں پر قائم کرتے آ رہے ہیں۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ جس میں ہمارا مقصد یہ ہے، حکمت یہ ہے کہ سچے اور جھوٹے جدا ہو جائیں، صادقین خالص سونے کی طرح نکھر جائیں، اور جو کاذبین ہیں جن کا دعویٰ ایمان ایک سرسری سا ہے وہ میل کچیل کی طرح الگ تھلگ ہو جائیں۔ یہ حکمت الہیہ ہے۔